بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13ویں تراویح کا خلاصہ۔ آج کا بیان 16ویں پارے کے شروع سے 17ویں پارے کے ربع تک کی تلاوت پر مبنی ہے۔ سورہ کہف میں تیسرا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے، جو بڑا صاحب اقتدار و وسیع سلطنت کا مالک تھا، لیکن ساتھ ہی نیک اور عادل بھی تھا۔ اس کے دور حکومت میں یاجوج ماجوج کی قومیں فساد اور بدامنی کا باعث بنی ہوئی تھیں۔ اس نے ان کی روک تھام کے لیے حد فاصل کے طور پر ایک دیوار لوہے اور تانبے کی آمیزش سے تعمیر کرائی، لیکن لوگوں کو متنبہ کرایا کہ لوگوں، گویا دیوار اللہ کی رحمت سے مضبوط اور مستحکم ہے، لیکن ہر فانی شے کی طرح یہ بھی فانی اور مٹنے والی شے ہے۔ اس کے لیے نیک عمل کرو اور بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ارشاد ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے بڑھاپے کے عالم میں ان کو اولاد عطا فرمائی۔ ان کے بیٹے حضرت یحییٰ بہت نرم دل اور بڑی زبردست قوت فیصلہ کے مالک تھے۔ پھر حضرت مریم کے یہاں بغیر باپ کے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور بھی کئی پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ مقصود یہ ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اور وہی دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف آئے تھے، لیکن نبیوں کے گزر جانے کے بعد امتوں نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لیا اور مشرک ہو گئیں۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، یہ انتہائی گمراہ کن ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے اور ارشاد باری ہے کہ اے نبی، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور یہ کہا گیا کہ نہ ماننے والوں سے منوا کر ہی چھوڑیں، اور نہ یہ کہا گیا کہ نہ ماننے والوں سے منوا کر ہی چھوڑیں۔ قرآن تو بس ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی کرنے والی کتاب۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہے، وہ سیدھا ہو جائے۔ موسیٰ اور کوہ طور کا واقعہ۔ موسیٰ اور معجزہ عصا اور ید بیضاء۔ موسیٰ کی فرعون کے گھر میں پرورش کا ذکر۔ موسیٰ کا دربار فرعون میں پہنچنا اور جادوگروں سے مقابلے کا ذکر۔ موسیٰ کا شہر سے نکل جانا، فرعون کا تعاقب اور بالآخر اپنے لشکر سمیت غرق ہونا۔ بنی اسرائیل کا وعدہ خلافیوں اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جانا، حتیٰ کہ بچھڑے کو خدا بنا لینا۔ قیامت کا ذکر۔ نماز کی تلقین فرما کر آخر میں فرمایا گیا کہ دنیا میں کافروں کو عیش و عشرت کے جو سامان دیے گئے ہیں، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ اللہ کی دی ہوئی روزی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ انبیاء کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں مسلسل کئی انبیاء کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الانبیاء کہا گیا۔ روز قیامت اور حساب و کتاب کی تیاری سے غفلت پر تنبیہ کی گئی ہے۔ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہر قسم کی نصیحت و فہمائش کر دی گئی ہے۔ اب سب اپنا اپنا برا بھلا انجام سوچ لیں۔ اللہ کے غضب اور غصے سے بچانے والا کوئی نہیں۔ فردی معبود اپنے پوجنے والوں کی کیا مدد کریں گے؟ قیامت کے دن رتی رتی کا حساب ہوگا۔ اگر رائے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو وہ بھی تولا جائے گا۔ اللہ کا عذاب آخری اور فیصلہ کن ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔